مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت لمبا چوڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش. تاریخ میں آج بھی زندہ ہے. کہتے ہیں کہ مغلیہ خاندان کے پاس اس سے زیادہ لمبا چوڑا ہاتھی کبھی نہیں رہا. یہ صرف بادشاہ کو دلی میں دورہ کراتا تھا. وہ نہا دھو کر حاضر ہوتا اور بہادر شاہ ظفر کو دیکھتے ہی گھٹنے ٹیک کر سلام کرتا. بادشاہ کے علاوہ کوئی اس پر سوار نہیں ہو سکتا تھا. یہ بچوں سے بہت دلچسپ انداز میں کھیلتا تھا. مولا بخش نے انگریزوں کے ہاتھوں اپنی 82 سالہ بادشاہ کی گرفتاری اپنی آنکھوں سے دیکھی تو احتجاج میں بھوک ہڑتال کر دی. انگریزوں نے اسے زبردستی کھلانا چاہا تو یہ سرکش ہو گیا اور لڈوؤں کچوریوں کے ٹوکرے برباد کر دیے. اس نے ایک بات نہ مانی تو اسے نیلام کیا گیا. دلی کے ایک بڑے تاجر سیٹھ ہزارے مل نے 250 روپے کی بڑی بولی دے کر اسے خریدا. جب مولا بخش کو اس حادثے کی خبر ہوئی تو وہ دھڑام سے گر کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاتھی ایک سماجی مخلوق ہے جن میں خاندانی نظام کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے اور اس خاندانی نظام میں مادہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے. یعنی ہاتھی اپنی بیگم کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور وہ بڑی وقت رکھتی ہے اس پوری فیملی میں. ہر جھنڈ میں مختلف مزاج کے ہاتھی ہوتے ہیں جس کی سربراہی عمومی طور پر ان کی ماں، دادی یا پھر کسی آنٹی کے پاس ہوتی ہے اور اس مادہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جھنڈ کو ہر لمحے پر ہدایات دیتی رہے. اپنے مزاج کے مطابق ہاتھی ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. وہ اپنے خاندان کے ہر رکن کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے مرنے والوں پر ماتم بھی کرتے ہیں. ماحول کے علاوہ ہاتھی ایک بار جب کسی دوسرے ہاتھی سے مل لیتے ہیں تو زندگی بھر اسے نہیں بھولتے اور یہی ان کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے جھنڈ میں شامل ہونے والے کسی نئے ہاتھی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھی ایک جانور ہے اور ایک جانور جو ہے وہ صرف جنگلوں میں رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن نہیں. ہاتھی کی پوری فیملی ہوتی ہے جس میں اس کے تمام رشتے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اولاد، ماں باپ، دادا دادی، آنٹی، پھپھو، خالہ، سب کے سب اس کی اس فیملی میں موجود ہوتے ہیں. نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ ہاتھی انسانوں کے بعد پہلے جانور ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو ناموں سے بھی پکارتے ہیں. محققین نے یہ دیکھا ہے کہ ان ہاتھیوں نے انفرادی طور پر مخصوص آواز کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مخاطب کیا. ہاتھیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پہلے ہی سے پیش آنے والے خطرات کی بو کو بھی سونگھ لیتے ہیں اور موقع ملتے اس خطرے کی جگہ سے رائے فرار بھی اختیار کر لیتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاتھی ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ہاتھی کا نام ٹومی ہو، کسی ہاتھی کا نام چیجیری ہو، کہ ہاتھی کوئی بھی نام ایک دوسرے کا رکھ سکتے ہیں. ایک اور حیرت انگیز آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہاتھی کسی بھی طرح فیشنیبل خواتین سے کم نہیں ہوتے. ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آپ کو پہچان بھی لیتے ہیں. ہاتھیوں میں انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے. یہ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر اور اس کے اشاروں کنائیوں کو سمجھ کر عام طور سے انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کے لیے دوست ثابت ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کیا وہ ان کا دشمن بن کر سامنے آ سکتا ہے. چنانچہ اس عام موقع پر وہ اس انسان سے بچنے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس جگہ سے بھاگنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور کسی سے بھی لڑائی یا مقابلہ کیے بغیر اس جگہ سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں. یعنی آپ سے بھی زیادہ ذہین وہ صرف شکل دیکھ کے بتا دے گا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن، جو کہ ہم انسان عام طور پر پہچان نہیں پاتے. ہاتھی اپنے بھاری بھرکن پاؤں، سونڈ اور بڑے بڑے دانتوں کے ذریعے ایسے گڑھے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں زیر زمین یا بارش کا پانی جمع ہو سکے، جو بعد ازاں نہ صرف ہاتھیوں بلکہ دیگر مقامی جانوروں کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہاتھی ایک ترتیب سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسے میں ان کے بھاری بھرکم پاؤں جس زمین پر پڑتے ہیں وہاں ایک فٹ پاتھ بن جاتا ہے جو انہیں وہاں واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. ہاتھی صرف جسمانی اعتبار سے ہی ایک طاقتور جانور نہیں بلکہ وہ ذہنی توانائی سے بھی مالا مال ہے. اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاتھیوں میں یہاں تک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر زمین سے نمک تک تلاش کر سکتے ہیں. ہاتھیوں کو نمکیات کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسے وہ پودوں سے حاصل کر کے پورا کرتے ہیں. تاہم اگر یہ پودے ان کی نمکیات کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو زمین میں ایسی جگہوں پر گڑھا کھود لیتے ہیں جہاں نمک پایا جاتا ہے، یعنی پوری کان کنی کرتے ہیں اور
جگہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاتھیوں کا جھنڈ ہمیشہ ایسے راستوں سے سفر کرتا ہے جہاں ان کا شکاریوں سے سامنا ہونے کا امکان نہ ہو, خصوصاً جب ان کے جھنڈ کا سربراہ کسی شکاری کے ہتھے چڑھ جائے. اس سلسلے میں ایک ماہر نے بات کرتے ہوئے بتایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق ہاتھی ایسے علاقوں میں رات کو سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے, اور کسی بھی ہنگامی صورت حال میں وہ اس سمت سے تیزی سے دوڑتے ہیں جو ان کو شکاری سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ پرخطر علاقے میں ہاتھی ہمیشہ ایک سیدھی لائن بنا کر سفر کرتے ہیں, اور منزل تک پہنچنے سے قبل وہ اس دوران چارے کے لیے بھی زیادہ دیر تک کہیں نہیں رکتے. یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہاتھی ایک انتہائی ذہین جانور ہے, اور وہ بھی اسی طرح کی ایک لائف گزارتا ہے جیسے ہم انسان اپنی فیملیز کے ساتھ لائف گزارتے ہیں, جہاں تمام رشتے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ تھائی لینڈ میں ہونے والا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ میں ایک ہاتھی کا بچہ جو تھا وہ پانی میں گر گیا, اور اسے بچانے کے لیے پیچھے 5 ہاتھی کود پڑے جن کی بعد میں لاشیں ملی. یعنی وہ اتنی محبت اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہیں, اور اپنے تمام رشتوں کی حرمت جو ہم انسانوں کے کو تو ہمیں تو بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں رشتے کی یہ حرمت ہے اور فلاں رشتے کی یہ حرمت ہے, اور ہاتھی ایک جانور ہوتے ہوئے ان تمام رشتوں کی حرمت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت.